سب سے پہلے ہم سب ایون پہ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ ہمارے ایون کلپس کے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں بہت تیزی سے, ریلوڈڈ کے اور وائبس کے چینل کو بھی, اور اس سب کی وجہ سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے کام کے اندر جاتا ہے اور کام کو بہتر کرتا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چینل بہت سپیڈ سے گرو کر رہا ہے. اس میں آپ جتنی شرکت اور کر سکیں گے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا سمپلی مقصد یہ ہے کہ سچائی آپ تک جس طرح ہے پہنچائیں. یہ پرواہ نہ کریں کہ کس کو پسند آتی ہے کس کو نہیں پسند آتی, کوئی طاقتور ہلکا افینڈ تو نہیں ہو جاتا, پر جو را ٹروتھ ہے آپ کے سامنے رکھیں, اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش جاری رہے گی. تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا سب کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کروں. جو خبریں جنرلی ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے 24-48 گھنٹے میں وہ سارٹ آف سملر ہیں جو نیریٹو پچھلے آپ کہہ لیں 2-3 ہفتے سے چل رہا ہے اس کو, اور ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہے. جو جلسہ منسوخ ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اس کی ڈیٹیلز اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. خان صاحب کی کورٹ رپورٹر سے بات چیت بھی ہوئی تھی آج, جس کے اندر انہوں نے کئی سوالات پوچھے خان صاحب سے, انہوں نے اس کے مختلف جواب دیے, اور ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس دن جلسہ کیوں نہیں ہوا, کس کا کس سے رابطہ ہوا اور کیسے ہوا. اور ریالٹی یہ ہے کہ جو اس وقت 2 کہانیاں پیش کی جا رہی تھی دونوں بیک وقت سچ ہیں. اب جو لوگ, میں کہانیاں دوبارہ بیان کرتا ہوں آسانی کے لیے, کہ علی مین گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے پھر خان صاحب سے رابطہ کیا, یا خان صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کو, یہ دونوں کہانیاں درست ہیں. کیونکہ جب صحافیوں نے خان صاحب سے پوچھا غالباً کل کہ جناب آپ وہ پیغام کیسے پہنچتے رہے رات کو, ان کا وہ آپ چھوڑ دیں, وہ آپ میرے سے نہ پوچھیں. یعنی کہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ کلیئرلی یا تو جیل انتظامیہ میں کوئی ملوث تھا جنہوں نے ایکسیس دیا خان صاحب کو رات کو, صبح 7 بجے بھی ایکسیس دینا ناممکن بات ہے, اسپیشلی جب پی ٹی آئی یہ نیریٹو رن کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی, ایکس پی ایم والی بہت برا حال ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صبح 7 بجے اعظم سواتی وہاں جا سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. کافی حیران کن بات ہے. اور انفیکٹ جو ان کی بہن حلیمہ صاحبہ کا ریئیکشن تھا وہ یہی الوڈ کرتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اس لیے ان کا پہلا ریئیکشن تھا کہ یار آبویسلی جو پارٹی ممبرز اندر گئے ہیں وہ سچ نہیں بول رہے, خان صاحب نے جلسہ منسوخ نہیں کیا. لیکن اب پتہ چل گیا خان صاحب نے جلسہ منسوخ کیا ہے, اور بائی ہز چوائس کی ہے. یعنی کہ ان کو آپشن دی گئی تھی کہ انتشار پھیل سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہم جلسہ منسوخ کرتے ہیں. پر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب جو اگلی تاریخ ہے جلسے کی, غالباً 8 ستمبر میرے خیال سے یا 7 ستمبر, میں ایگزیکٹ ڈیٹ کے بارے میں شور نہیں ہوں, اس کو ہم کسی بھی حال منسوخ نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک چیز تو طے ہوگی کہ جتنے آپ کو تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ عمران خان بس ہفتے 2 ہفتے میں باہر نکل رہے ہیں, کلیئرلی یہ نہیں ہو رہا. خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جیل کے اندر ایک طویل عرصہ ہیں, کیونکہ جو مووز بنائی گئی ہیں وہ اب واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا پریشر بنایا کیسز کے تھرو عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب نے قانونی رستے ہٹ کنڈے استعمال کیے ان سے ریلیف لینے کی. جیسی ریلیف ملتا تھا تو نیا اینگل کھل جاتا تھا. اب جب اینگل آف ملٹری کورٹس ہے تو یہ بہت خطرناک ہے, نہ تو صرف جمہوریت کے لیے بلکہ خان صاحب کے لیے بھی. کیونکہ ظاہر ہے ملٹری کورٹ کا ہم نے آپ کو پہلے اپنی ایک ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ جو پیمانہ ہوتا ہے چیز کو جج کرنے کا یا کنوکٹ کرنے کا وہ بہت کم ہوتا ہے, تو obviously یہ بڑی ریئل تھریٹ. اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ تو واضح ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی سے رابطہ ہے اینڈ وائس ورسا. پی ٹی آئی کچھ ممبرز ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے, اور سیف ٹو سے کہ جب آپ کا چیف منسٹر کے پی کے کے اندر ہے, وہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگز میں بیٹھ رہا ہے, کور کمانڈر پشاور سے کوآرڈینیشن کر رہا ہے, اس کے صوبے کے اندر عزم استحکام ہو رہا ہے جس کے لیے 20 ارب روپیہ بھی ایڈوانس دے دیا گیا ہے غالباً جمعرات والے دن فائنانس منسٹری کی طرف سے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف منسٹر سے رابطہ نہ ہو, تو آبویسلی ہے. اور کیونکہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہر چیز میں اتنی کھبی ہوئی ہے, یعنی کہ اتنی گہرائی تک گئی ہوئی ہے, آلموسٹ امپاسبل ہے کہ رابطہ نہ ہو. تو اب پی ٹی آئی اس کو اس طرح اسپن کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے خان صاحب کے ترلے کیے, اور جو اینٹی پی ٹی آئی فورسز ہیں یا اینٹی پی ٹی آئی تجزیہ نگار ہیں یا اینٹی پی ٹی آئی پولیٹیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے, خان صاحب ڈیل کرنے لگے. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. میری اپنی ذاتی یہ اسیسمنٹ اور رائے ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاستدان ہیں ان کا 100% جمہوریت میں یقین نہیں ہے. ان کا بھی ہمارے والا پرابلم ہے کہ ہمیں کوئک ریزلٹس چاہیے.
جو جمہوریت کی اسٹرگل ہوتی ہے، اگر ہم نیلسن منڈیلا کو استعمال کریں ایک مثال کے طور پہ، اپارتھائڈ کی اسٹرگل، تو اس کو ایک بہت طویل عرصہ جیل میں گزارنی پڑی تھی. اگر آپ کوئی بھی بڑا لیڈر اٹھائیں ہسٹوریکلی، تو ان کے جب بھی برے وقت ہوتے تھے تو وہ ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے چلتے تھے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. شیخ حسینہ نے 15 سال لگاتار بنگلہ دیش کو رول کیا، پرو انڈیا پالیسیز پش کی، کریک ڈاؤن کیا لوگوں میں، تو 15 سال بعد لوگ پھٹے. تو یہ آئیڈیا شاید خان صاحب کے دباؤ میں غلط ہے کہ شاید ایک جلسے سے 2 جلسوں سے کوئی ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی. انفیکٹ اگر ہم جو سپریم کورٹ میں واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی اس کو ایگزامن کریں تو کلیئرلی اگر آپ نے کچھ سکسیزفل کرنا ہے تو آپ کو کلیئرلی ٹی ایل پی کی طرح دھمکیاں دینی ہوتی ہیں. بیکاز ایک اینگل ہم کمپلیٹلی بھول گئے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ ٹی ایل پی کے نائب امیر نے ایک دھمکی دی ہوئی تھی چیف جسٹس کو کہ جناب آپ کی ہیڈ منی اناؤنس کر دی گئی ہے. تو ان چیزوں کا کلیئرلی زیادہ پریشر ہے. تو جب اسٹیٹ ان چیزوں کو رسپونڈ کرتا ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، اور خان صاحب یہ ہٹ کنڈے نہیں استعمال کر رہے، میرے خیال سے کرنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اللیگل چیز ہے، تو پھر افیکٹولی 1-2 جلسوں سے اتنا بڑا چینج نہیں آتا. ہاں چینج کیا آ سکتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے جلسے کریں، جو مجھے لگتا ہے ہوں گے عمران خان صاحب کے، ہمیشہ ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ میں پریشر بنے کہ وہ ری وزٹ کریں شہباز شریف والا آئیڈیا. ظاہر ہے شہباز شریف بھی ایک آئیڈیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم نے ایک گورنمنٹ بنانی ہے، ان کو آگے چلا کے ملک کے رینز دینے ہیں. لیکن جو کرنٹ اکنامک پرابلمز ہیں وہ سالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے جلسوں سے، آپ کے پروٹیسٹ سے اسٹیبلشمنٹ آپ کی طرف شفقت کا ہاتھ رکھے. اب پی ٹی آئی کے تجزیہ نگار اس کو یہ سپن دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئرنس نہ کرے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو نون لیگ والے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ نور نظر ہے اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پی ٹی آئی 1 پیج والے ڈاکٹرن پہ آ جائے. ان ریالٹی کئی دفعہ ہم ذاتی طور پہ بھی سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فری پاکستان ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے دماغ میں جو فگرز آتے ہیں وہ پرابلی 3 سے 4 الیکشن سائیکل ہیں، یعنی کہ 15 سے 20 سال، کہ جہاں پہ آہستہ 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 پولیٹیشینز اور سول سوسائٹی گراؤنڈ ون بیک کرتی جائے گی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ ایکچولی بیرکس میں چلی جائے گی. میں یہاں پہ ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کرٹیک کرتے ہیں کہ آرمی یہ کاروبار کیوں کرتی ہے، وہ کاروبار کیوں کرتی ہے. دنیا کی ساری آرمیز کاروبار کرتی ہیں. آرمی کا کاروبار کرنے سے کوئی پرابلم نہیں کسی کو، لیگلی بھی وہ کر سکتے ہیں اور میک سینس. ایک ادارہ ہے، اس کے پاس کیپٹل پڑا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر ایک ادارہ جس کو پیسے کی ہر وقت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ پیسہ کما لے تو اس میں کوئی حرج نقصان نہیں ہے. پرابلم فنڈامنٹلی وہ آتا ہے کہ جہاں پہ آرمی کمپٹیشن کو فیئر نہیں رکھتی، ایف ڈبلیو سارے ٹھیکے جیتتا ہے، نیشنل سٹیج کے اوپر کوئی بڑی کمپنی رہ ہی نہیں جاتی. یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ چیز کنٹرول ہوتی ہے جس طرح امریکہ میں ہوتی ہے، یو کے میں ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، تو وہاں کی آرمیز کاروبار کرتی ہیں. تو بیسکلی یہ جو اسپیس ہے پالیٹکس کی، یہ دوبارہ سول سوسائٹی نے آکیوپائی کرنی ہے. تو اگر خان صاحب لیٹ سے ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے سارے پی ٹی آئی کے فالوورس کو، اگر خان صاحب کی ڈیل ہو جاتی ہے اور نظر آ جاتا ہے کہ ایک دم سے سارے کیس غائب ہونا شروع ہو گئے، جس طرح شہباز شریف کے ہوئے تھے، جس طرح نواز شریف کے ہوئے تھے، جس طرح زرداری صاحب کے ہوئے تھے، تو کیا آپ لوگ پی ٹی آئی کا سپورٹ چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ کلیئرلی ڈیموکریسی تو نہیں ہے، یہ کلیئرلی سویلین سپریمیسی نہیں ہے. ابھی بھی بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں. بیکاز خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز کی کرٹیک کا مقصد، حالانکہ میں کئی تجزیہ نگاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹی وی پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، وہ انسلٹ کرنے پہ اترے ہوتے ہیں عوام کی. دیکھا تو پتہ نہیں سی عمران خان ان جیما، کہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے. معاشرے ایسے بنتے نہیں. اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں کہ معاشرے میں تمیز کوئی نہیں ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ میرے خیال سے یہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جب آپ اصول قائم کرتے ہیں، جو اس اصول میں نہیں مانتا وہ کتا بلا نہیں ہو جاتا، اس کی آپ اصلاح کرتے ہیں کہ آپ اصول میں مانیں، کوشش کریں، ان کو دلیل پیش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور سویلین موومنٹ چلاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. سینس بنتی ہے بات کی کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، کوئی بندہ اس کے بحث نہیں کرے گا. لیکن اگر ہمیں پتہ چلتا ہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو کلیئرلی وہ سویلین سپریمیسی کے ساتھ نہیں ہے، تو ہمارے لیے بحث آسان ہو جاتی ہے. جب تک آپ اپنے ایموشنز لاجک پہ حاوی آنے دیں گے تو ملک کے اندر گروتھ نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک کے اندر ایک غلط فیصلہ لیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، جو انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا. ہم نے ویڈیو بنائی تھی بتانے کے لیے کہ جو فیصلہ تھا وہ اوور اسٹیپ کر گیا تھا اپنی باؤنڈری. اب آپ نے اس فیصلے کو واپس بھی کرنا تھا تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. ہابڑ تابڑ میں جو چیز ہوتی ہے اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا. ہابڑ تابڑ میں انہوں نے ڈیسیجن دیا، اب لوگوں کو تاثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے. ہابڑ تابڑ میں اگر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لی، بے شک اسٹیبلشمنٹ کے بھلے کے لیے ہو،
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے. مثلاً اون علی کھوسا آپ نے اٹھایا تھا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے, تو اس نے ابھی ریسنٹ جو اپنی ویڈیو لگائی ہے میرے خیال سے آپ سب نے دیکھی ہے, جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ایرر, یعنی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, اور سائلنٹ ویڈیو ہے کمپلیٹلی, جہاں پہ وہ سیڈ ہوتے ہوتے ایک دم مسکراتے ہیں. میں ویڈیو کافی ایکچولی مزے کی فنی ہے, ٹھیک ہے, ضرور آپ لوگ وہ دیکھیے گا. پر مقصد یہ ہے کہ جب لوگ اتنی مشکل وقت کے تھرو گزر رہے ہیں, اتنا برڈن لے رہے ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, لوڈ ونس ڈس اپیئر ہو رہے ہیں, تو جب ایک سیاسی لیڈر جا کے اگر ڈیل بناتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ سیاست میں انٹر ہونے کے لیے, تو کیا اس کے سپورٹرز اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو ایسے ہوا تھا, جب نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا تھا تو بہت سارے لوگ ان کی طرف گئے تھے کہ یار یہ بات صحیح کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ریلائز کیا کہ یار جو ہم اس وقت تو خیر 77 نہیں ہوئی تھی, لیکن کافی عرصے سے جو ہم فسطائیت فیس کر رہے ہیں اس کا میجر رسپانسبل اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن جب انہوں نے وہ بیانیہ ریورس کیا تو آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا ورچولی پنجاب میں خاتمہ ہو گیا. پی کا گڑھ سیکیور رہا ہے کیونکہ ان کی سیاست تھوڑی ڈفرینٹلی آپریٹ کرتی ہے, لیکن نون لیگ کا گڑھ پنجاب فار دا میجورٹی آف اٹ ختم ہو چکا ہے. اور اگر ایکچوئل ریزلٹس کے الیکشن سامنے ہیں تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہوگی نون لیگ کے لیے. تو جو سوال تھا بنیادی کہ جب معاملات کلوز کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اگر عمران خان صاحب کی ڈیل بنتی ہے تو کیا ان کی پاپولیرٹی گرتی ہے یا نہیں؟ میری ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں گرے گی, اور اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا 2012, 13, 14, 15 کو, جب انہوں نے 5th جنریشن وارئر بھرتی کرنا شروع کیا اور 18 میں باقاعدہ مہم چلائی. انہوں نے جو اپنی نرسری تیار کی کہ آپ نے بلائنڈلی پش اور پروپیگیٹ کرنی چیز وداؤٹ تھنکنگ, وہ ان کے کام آئے گی. وہ اپنے ممبرس کو انڈر دا بس تھرو کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن اپنی سیاست کو ختم نہیں کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا فنڈامنٹل بلیف ہے کہ وہ ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ان کا بلیف ہے. اگر ہم رزلٹ بائی رزلٹ کمپیئر کریں تو بحث دونوں طرف کی بن سکتی ہے اگر کوئی بنانا چاہے. میری اپنی ذاتی یہ اسیسمنٹ ہے, اگر خان صاحب کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بھی ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال ان کی پاپولیرٹی گرے گی, بلکہ بہت ہی خطرناک دن نون لیگ کے لیے آ جائیں گے. پی کو کچھ نہیں ہوگا, نون لیگ کے لیے بہت خطرناک دن آ جائیں گے, اور نون لیگ کے اوپر ایسے ایسے مقدمے بنائے جائیں گے, ایسے ایسے مشکل حالات بنائے جائیں گے جو شاید پہلے نہیں بنائے گئے تھے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو پچھلے 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس نے ایک بار سیٹ کر دیا کہ جب کسی کو تننا ہوتا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے 10-20 ہزار بندے اندر کر دو, جھوٹے مقدمے بناؤ, ان کے بندوں کو غائب کر دو. یہ چیز ٹرینڈ سیٹ ہو گئی ہے, اور میں دعا گو ہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی خدا نہ خواستہ یا اللہ کرے جو اللہ کی رضا ہے حکومت میں آتی ہے دوبارہ یا پاور پوزیشن میں آتی ہے تو وہ یہ چیزیں نہ ہونے دے. فرق ہونا چاہیے نا, ایک اچھے اور برے انسان میں فرق ہوتا ہے. تو اگر آپ اچھے ہیں, آپ سویلین سپریمیسی کے لیے ہیں, تو ایک ڈیل نہ بنائیے گا. دوسرا, اگر آپ کی ڈیل بنتی بھی ہے تو یہ ظلم اور بربریت نہ کیجیے گا جو فیسیلیٹیٹ کیا پنجاب پولیس, پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کے اندر. روز ہم آپ کو ڈپریس کرنے آ جاتے ہیں, آپ کو دکھ پہنچانے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم دکھی لوگ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو امید کی کرن نظر آئے سویلین سپریمیسی کے لیے اور آپ دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑیں اور کوئی وہ امید کی کرن آپ سے دور لے کے جائے تو دکھ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ جب سویلین سپریمیسی ہوگی تو اگلے دن ملک کی GDP 50 ہو جائے گی یا ملک میں پیسوں کی لہر بہر ہو جائے گی, لیکن فرق یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے مالک بن جائیں گے. ہمارے ووٹ کے ذریعے پرائم منسٹر بنے گا یا نہیں بنے گا. اس اختیار کے ساتھ اگر میں مر جاؤں تو میں خوش انسان مروں گا کہ یار میرے پاس حق تھا اپنے پیارے پاکستان کے تقدیر کو چینج کرنے کا میرے ووٹ کے ذریعے. تو اپنے ووٹ کو عزت دیں, مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کریں اور دعا کریں سویلین سپریمیسی کے لیے. شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ
آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.